بزرگ عالم دین ہوا کرتے تھے، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن دیہاتی صاحب، میرا خیال نام آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اس ایسا قبلہ کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں بزرگ علماء کی بات ان کا نام لے کے ہمیشہ کرتا ہوں، کیونکہ اس میں دیانتداری بھی ہے اور اصحال ثواب کا پہلو۔ تو ایسا قبلہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ کے والدین کے بارے میں سوچیں، اس طرح کی ہیں کہ وہ جی مسلمان ہی نہیں تھے، اور جب اپنے ابے کی بات بندے کرتے ہو پھر پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ بخشے ابے اور انو چنگی مجھ کھولن دی بڑی عادت سی، اللہ بخشے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب کسی ڈیرے پہ اچھی مجھ بھینس وہ دیکھ لیتے تھے تو جب تک مطلب وہ لے نہیں جاتے تھے نا انہیں سکون نہیں آتا تھا۔ تو ایک رات ایک ڈیرے تو مجھ کھولن رات نو گئے تو بے ایمان گھر والے جاگ دے پیسے، نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا، گھر والوں پہ ایمان، گھر والوں کے ایمان پہ حملہ، اپنا چور ابا بھی اللہ بخشے، اللہ بخشے کو عربی میں رضی اللہ کہتے ہیں۔ میری بات پہ آپ توجہ نہیں کر رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ، خدا کی قسم اللہ تیرے نبی کے دادے کا اسٹیٹس اور رتبہ بتا رہا ہے۔ اللہ نے نام احمد رکھا، دادے نے تیرے عقیدے کے مطابق نام محمد رکھا، یہ تیرے نبی کا رتبہ اللہ دکھا رہا ہے کہ جب نبی کا کلمہ پڑھانے کا وقت آیا اللہ نے کہا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا۔ اور اگر پھر بھی تجھے نبی کے اچھا کمال انتہا دیکھیں، ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے، ہمارا نبی جی نبیوں کا سردار ہے، ہمارا نبی سلطان انبیاء، ہمارا نبی امام الانبیاء۔ اور اگر عیسائیوں نے آج کہہ دیا تمہارا افضل کیسے، کیا جواب دو گے عیسائیوں کو؟ آپ قرآن پڑھیں، وہ کہ انجیل کی بات تھوڑی کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ کی ماں مریم 3 دن کے عیسیٰ کو لے کے شہر میں آئی، لوگوں نے اعتراض کر کے کہا مریم ما کان ابو کے امرا سوء وما کانت امو کے بقیہ، مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، مریم تیری ماں بھی نیک تھی۔ دشمن مریم کے بھی مان رہے ہیں کہ تیرے والدین نیک تھے، اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں۔ بات مشکل ہے لیکن آپ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے معصومہ بی بی کے کردار پہ حملہ کیا کہ مریم تیرے ماں باپ نیک تھے لیکن بغیر شادی کے بچہ کہاں سے لائی، قرآن پڑھیں، تفسیریں پڑھیں۔ اجازت آپ دیں گے میں چند منٹ آپ کے لئے؟ جناب مریم نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، کہہ سکتی تھی میں نیک ہوں، میں پاک ہوں، لیکن بی بی نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ۔ میرے خیال میں ترجمہ نہ بھی کروں تو آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جو شیعہ قبر میں عربی سمجھ لیتا ہے وہ مجلس میں نہیں سمجھ سکتا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ مقصد مریم کا یہ تھا کہ میری جان نہ کھاؤ، یا بھیجنے والا جانے یا آنے والا جانے۔ اور ان لوگوں نے، پروفیسر صاحب یہ قرآن ہے، ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ پنگھوڑے والا بچہ یہ بولے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے اس بچے نے انگڑائی لے کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں عبد خدا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ امتی نبی بن کے آتا ہے، سردار نبیوں کا آپریشن سے بنتا ہے۔ بسم اللہ سید، بسم اللہ۔
اجازت ہے تھوڑی بات؟ بس بابا جی بڑی جلدی. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں سید محمد حسین شاہ جی, بہت پیارے, بہت سید بھی تھے, سریلے بھی. پھر میرے بعد وہ پڑھیں گے, جیسے میرا اعلان آپ نے کیا. شاہ جی کا اعلان بھی شاید آپ ہی کرتے, لیکن ان کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد بابا محمد حسین شاہ جی پڑھیں. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, لیکن مجھے تو حق ادا کرنے دیں. ہم ذاکر مولوی ایک دوسرے کے اعلان نہیں کرتے, لیکن میں کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, خود بھی شیعہ ہوں. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد بہت پیارے ذاکر سید محمد حسین شاہ جی پڑھیں گے خطاب. مجمع میں سے کچھ بندے یقیناً سوچتے ہوں گے کہ یار مولوی ذاکر ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن رضوی صاحب نے تقریر چھوڑ دی اور بابے محمد حسین شاہ جی کا اعلان کرنے لگ گئے. میں شاہ جی پہ احسان نہیں کر رہا, مذہب آل محمد میں میری مجبوری ہے. اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں. بہت جی بڑی جلدی بات میں ختم کر دیتا. اچھا چل, حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی عمر میں بول پڑے. آپ چپ ہو گئے. حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر میں, اللہ نہ کرے کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی علیل ہو جائے اور وہ کیا اسے کہتے ہیں نرسری وارڈ میں ہو, ڈاکٹر بچے کی خیریت پوچھنے کھڑا ہو صبح صبح راؤنڈ پہ, اور 3 دن کے بچہ آگے سے کہے گڈ مارننگ ڈاکٹر تو ٹھیک ہے. ملتان والوں پریشان نہیں ہو جاتے؟ مجھے بتاؤ ڈاکٹر ہسپتال میں رہ جائے گا؟ ڈاکٹر چھوڑو, مریض ہاسپٹل چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کہ یار یہ کون سی مخلوق ہے جو 3 دن کا بول رہا ہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ 3 دن کا بولا, نہ مریم ڈر کے بھاگی. اوہ ہوئے ہوئے, ہاں تفسیریں پڑھو یار, اور قرآن فیشن سمجھ کے پڑھتے ہو. 3 دن کا عیسیٰ نے کلام کی. اعتراض کرنے والے بھی خوف زدہ نہیں ہوئے, نقوی صاحب متوجہ رہیں, اعتراض مریم پہ کرنے والے بھی گھبرا کے بھاگے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے صدیوں پہلے بھی یہ تصور موجود تھا کہ عالم خلق کے بچے اور ہوتے ہیں, عالم امر کے بچے اور ہوتے ہیں. مہربانی مہربانی, بڑی جلدی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بول رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے. ایک گزارش ہے, وقت تمام ہو رہا ہے. عیسیٰ تیری عمر کے بچے تو بولتے ہی نہیں ہیں, تو اللہ کے کرم سے بول پڑا ہے, کیونکہ 3 دن کی عمر میں وہی بولتے ہیں جو کرم اللہ ہوتے ہیں. جاؤ اپنے ذمہ داروں سے پوچھو باقی صحابہ رضی اللہ کیوں, اکیلا علی کرم اللہ کیوں. ہاں ہاں, مطلب آپ کو سوچنا. بلکہ جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. بھٹو کابینہ میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک منسٹر ہوتے تھے مولانا کوثر نیازی. مذہبی امور کے منسٹر کی حیثیت سے انڈیا میں بہت بڑا اجلاس تھا, بہت بڑی گیدرنگ تھی, عوامی گیدرنگ. اس میں مسلمان ملکوں کے اور بھی مذہبی امور کے وزراء تھے, اور نیازی صاحب, یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے, کوثر نیازی خطاب میں جب صحابہ کبار کا نام لیا تو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے رہے, اور جب حضرت علی کا نام آیا تو کرم اللہ ہو فجہا ہو کہا. جو مجلس میں کم آتے ہیں انہیں پھر سمجھانا پڑے گا کرم اللہ وجہ ہو کا ترجمہ کیا ہے. وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا. جب کوثر نیازی مرحوم نے صحابہ کو رضی اللہ کہا اور مولا علی کو کرم اللہ کہا, اسٹیج پہ چٹا گئے کہ کوثر نیازی صاحب یا سب کو کرم اللہ کہو. میرے خیال ہے کہ مشکل بات تو میں نے کی نہیں. چٹ کیا آئی, بیٹا بیٹھ جا, تشریف رکھ لے. کیا چٹائی؟ یا سب کو کرم اللہ کہو, یا نہیں, یا سب کو کرم اللہ کہو.
یا علی کو بھی رضی اللہ کو. اس نے کہا میری مجبوری ہے, میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں. اسلام میں کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لہذا حضرت عیسیٰ سے میری یہ گزارش ہے, کیونکہ جو 3 دن کی عمر میں بچہ بول رہا ہے تو وہ سن بھی تو سکتا ہے. لہذا میری حضرت عیسیٰ سے آپ کی تائید چاہیے. میری حضرت عیسیٰ سے اپیل ہے کہ آپ کی عمر میں بچے نہیں بولتے. اگر آپ اللہ کے کرم سے بولیں تو پھر لوگوں نے یہ کب کہا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں. لوگوں نے اعتراض آپ کی ماں پہ کی ہے, تو اگر عیسیٰ بول پڑے ہو تو پھر ماں کے بارے میں کہو کہ میری ماں نیک ہے, میری ماں پاک ہے, میری ماں طیبہ, طاہرہ, بتول, راضیہ, مرضیہ, زکیہ. عیسیٰ تو ماں کی گواہی میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا. لیکن فرق کیا پڑا کہ جب اس بچے نے کہا اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجے, مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والے مریم کے قدموں پہ گر گئے. اے بی بی ہمیں معاف کر دے, بی بی ہم سے غلطی ہو گئی, بی بی ہم نے آپ کے کردار پہ تہمت لگائی, ہمیں معاف. تم کیسے لوگ ہو؟ اور بچے نے کب کہا ہے میری ماں نیک ہے؟ جب بچے نے ماں کی گواہی نہیں دی تو بچے کی ماں سے معافی کیوں مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے تم کس قسم کے مسلمان ہو, تم نے سنا نہیں ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں. جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے, اور نبیوں کے ماں باپ گناہگار نہیں ہوتے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جیئیں, آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہے. سنا کریں, ایسی باتیں بھی سنا کریں. اگر تجھے نبی کے والدین کے مسلک اور ایمان کی سمجھ نہیں آ رہی تو نمازوں میں درود ابراہیمی کس انداز میں پڑھے جا رہے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی. میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں, آپ پریشان ہو گئے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ, جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی. یہ نماز واجب میں مسلمانوں کا ہر مسلک, ہر نمازی پڑھے جا رہا ہے. التحیات جسے کہتے ہیں, سلام پھیرنے سے پہلے آل محمد پھر آل ابراہیم. اور اپنے ذمہ دار علماء سے اتنا بھی نہیں پوچھتے یہ نماز میں جو درود پڑھتے ہو اس میں آل محمد کون ہے اور اس میں آل ابراہیم کون ہے؟ مذہب اپنی جگہ, مسلک اپنی جگہ. قبر میں مولویوں نے کام تھوڑی جانا ہے, تیرا عقیدہ کام آئے گا. وہ نماز کا سوال حشر میں ہونا ہے, عقیدے کا سوال قبر میں ہونا ہے. لہذا مذہب مسئلہ کوئی بات نہیں ہے, عقائد اپنے بہتر کر لو. اتنا پوچھو ذمہ داروں سے. میں پھر کہہ رہا ہوں آل محمد کون ہے, اگر وہ نہیں بتاتے میں تجھے بتا رہا ہوں. آل محمد تمہارے نبی کی اولاد کو کہتے ہیں, آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے, حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے, حضرت عبد المطلب آل ابراہیم ہے, حضرت ہاشم آل ابراہیم ہے. اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہے کہ جن پہ مسلمان نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں. بولو یار شیعہ سنی بھائی, آپ زحمت فرما, وقت تمام ہو گیا. اگر تجھے نبی کے آبا و اجداد کا اور ان کے دین کا پتہ نہیں چل رہا پھر اپنے علماء سے کبھی پوچھ لینا کہ جی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا تھا. لیکن شجرہ محمد کا وہ پتہ ہے جنہیں اپنے شجروں کا پتہ ہو. تمہارے نبی کا سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم تک آیا, ابراہیم سے اسماعیل, اسماعیل سے قدار, قدار سے حمل, حمل سے بن, بن سے ہمشی, ہمشی سے عدنان, عدنان سے معاد, مدار سے مدرکہ, مدرکہ سے خزیمہ, خزیمہ سے کنانہ, کنانہ سے فہر, فہر سے غالب, غالب سے لوئی, لوئی سے کعب, کعب سے مرہ, مرہ سے کلاب, کلاب سے قصہ, قصہ سے عبد مناف, عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب. جب یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا فقسم اللہ ذالک النور بجزئین, عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اسے 2 حصوں پہ تقسیم کر دیا. ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پشت میں, دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا, جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا.